میں اج دے عظیم الشان روحانی وجدانی ضلع سبحانی اجتماع کا نام ذرا اشتہار تو ہٹ کے رکھا ہے جلسہ ہے یا رسول اللہ. کانفرنس کا لفظ جڑا ہے وہ مینو چبھتا سی پیا جی کوئی کنڈا چبھتا ہے پیر دے اندر. مینو اپنے پاک مستفا دی زبان دا لفظ سونا لگا ہے. اللہ نو یہی زبان پسند ہے تے نبی پاک نو بھی پسند ہے تے صحابہ نو بھی پسند ہے تے ولیاں نو بھی پسند ہے تے خیر امام احمد رضا بریلوی نو بھی پسند ہے. مینو علم ہے کہ اس علاقے دے اندر الحاج نگہبان مسلک رضا جناب ابو داؤد مولانا محمد صادق صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ دے متعلقین متوسلین معتقدین حضرات اتنے موجود نے. اعلی حضرت قدیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا فتویٰ ہے فتاوا رضویہ جلد 10ویں پرانا چھاپا. اس کے اندر آپ کو پوچھا گیا حضور انگلش زبان دے بارے فرمایا عربی فارسی اردو جیسی زباناں جنہوں دین اسلام نے اپنی خدمت واسطے پسند کیتا ہے انہاں زباناں تو ہٹ کے گفتگو بلا حاجت نہیں کرنی چاہیے اس واسطے کہ انہاں دے نال منافقت پیدا ہوندی ہے. جنہاں زبانوں اسلام نے اپنی خدمت واسطے پسند کیتا ہے وہ زبان سب تو پہلی عربی زبان ہے جس کے اندر ساڈا قرآن نازل ہوا ہے. تمہیں پتہ ہے اج تھان تھان سے انگلش کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے. اگر اس کے برعکس عربی زبان کی ترویج و اشاعت ہوتی تو عظمت اسلام کا ڈنکا بج جانا. لوگوں کا اج رخ انگریز والے اور اگر عربی کی اشاعت ہوتی جی سارے رسول اللہ کی زبان اور سارے اسلام کی زبان ہے تو اللہ کی مہربانی ہر بندے کا رخ جڑا ہے وہ علماء دین اور اللہ کے ولیاں وال ہونا سی. اس واسطے عظمت اسلام کا بہت بڑا نشان ہے شعار اسلام ہے عربی زبان. اساں حق بنتا ہے کہ اس زبان دا لفظ اپنے نال لا کے تے فخر کریے فخر کریے. سانو نہ دے تے کرنا چاہیے اس واسطے کہ نال دی زبان دنیا چاہیے کوئی یہ دی زبان ہوتی تو رب سونا اپنے مستفا واسطے پسند کرتا. جی رب نے نہیں کیتا سونے واسطے کسی اور پسند یہ کیتا تو سمجھ لو جی میں رسول اللہ بے مثال نے سونے دی زبان بھی بے مثال ہے. اس واسطے اصلاح کرنی ضروری سی تنبیہ کر دیتی ہے کہ ایسا اس جلسہ مبارکہ کا نام رکھا ہے جلسہ ہے یا رسول اللہ. کی نام رکھا ہے؟ میری تقریر دا عنوان ہے ذی شان جڑا ہے اس جلسے دا عنوان میری تقریر دا عنوان یا رسول اللہ دے موضوع تے جناب نال گفتگو کرنی. اندے تے دلائل پیش کرنے نے جنیاں گلاں کراں گا اندے متعلقہ ہون گیاں. دعا کرو صاحب محفل دی برکت نال اللہ رب العالمین بندہ ناچیز نو شرع صدر عطا فرماوے زبان نو دل نو دماغ نو نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے. عزیزان گرامی دنیا کائنات کے اندر حق باطل ہمیشہ چل رہے ہیں اور چلتے رہن گے. جھوٹ سچ ہمیشہ چلتے رہن گے. اللہ تو سوال کرنا چاہیے کہ مولا تعالی حق دی تے سچ دی پچھان عطا فرمائے. یہ مطالبہ کرنا کہ جھوٹ دنیا تو مک جائے یہ نہیں ہو سکتا. یہ اسی طرح ہی ہے جی مطالبہ کوئی بندہ کرے تو وہ آخر جناب دنیا دے انسان سے رہے مگر پخانا ختم ہو جائے تو کیا ممکن ہے بھائی انسان رہن دے پخانا مک جائے؟ ہو سکتا ہے. تو پھر یہ سمجھ لو یہ نہیں ہو سکتا بھی حق ہوے تو نال باطل نہ ہوئے. یہ باطل پخانے وانگو یہ ضرور ہی رہتا ہے. بھابی دیوبندی مرزائی یہودی سکھ کرار ہندو یہودیاں دے ایجنٹ یہودیاں دے پٹھو یہ ہر طرح دیا پلیتیاں نپاکیاں نال نال چلن گیا. یہ نہیں مطالبہ رکھنا چاہیے کہ دنیا تو مک جائے نا. یہ آخنا چاہیے یا اللہ سانو حق دی پچھان واسطے نظر عطا فرما دے. میری گل سمجھ رہا ہو کہ نہیں؟
اس واسطے یہ بھی سوال بڑی بے وقوفی کا ہے کہ آخر جی مولوی نے فرقے بنا دیتے ہیں. بے وقوفو، یہ فطرت کے نظام کے اندر داخل ہے، یہ رہنا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور زمانہ اقدس کے اندر منافق رہے ہیں، ایسا کہ نہیں؟ تو جی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے رہے ہیں تو باقی کس زمانے کے اندر مک سکتے ہیں؟ معلوم ہوا یہ چیزاں پخانے پلیتیاں گندگیاں نہیں مک سکتی. لیکن یہاں ایک اللہ کو سوال کرنا چاہیے، یا مولا حق نو پچھانے والی وہ نگاہ عطا فرما جی بلال حبشی نو عطا فرمائی. ذرا سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا. مینو سستی والے مجمے نال بولن کا گل کرن کا مزہ نہیں آتا. غور فرمانا، جب حق باطل موجود ہے تو پہچان واسطے نشانیاں بھی تو ہونی چاہیے. اہل سنت و جماعت دی دنیا کے اندر نشانی ہے یا رسول اللہ. کی نشانی ہے؟ ساڈا شعار ہے، ساری پچھان ہے، ساری نشانی ہے. یا رسول اللہ جے اس تو وٹ کھانا ہے تو سمجھ لو وہ باہر لائے کسی اور برادری نال تعلق رکھتا ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے غلاماں دی برادری وچوں نہیں. ساری پچھان کی ہے؟ ذرا ڈٹ کے بولو، یا رسول اللہ. ساری پچھان مسجد تے لکھیا ہوئے سمجھ لو سنیاں دی، مسلمانوں دی. دکان تے لکھیا ہوئے سنیاں دی. ہوں میں یہ ثابت کرنا ہے کہ پچھان اج تو بنی ہے امام احمد رضا بریلوی تو بنی ہے یا کملی والے دے یاراں تو پچھان بنی. میں قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی تھی. ارشاد ربانی نے فرمایا یا ایمان والو، ایمان والو. پہلے سپارے کے اندر آیت ربانی اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس. اللہ فرماؤں ایمان انج لاؤ جی میرے نبی دے یاراں نے لیا ہے. سرکار دے یار صحابہ کرام ورگا ایمان لیا. مینو کما آمن الناس، ایمان لیا جی نبی پاک دے یار نے لیا ہے، جی حضور دے غم خارا نے لیا ہے، جی کملی والے سرکار دے غم گسارا نے لیا ہے. دنیا کائنات دے اندر نبی پاک دے یاراں دا ایمان سارے انساناں دے ایمان دا نشان ہے. مسلمانوں کی پچھان آ. غور فرما اللہ دیا بندے، میں ہوں تیرے سامنے آیت کریمہ تلاوت کرنے تو بعد ارے کیا کرنا اور حوالہ پیش کر لگا. محدث ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہے جناب غیر بھی منتے ہیں تے اپنے بھی منتے ہیں. محدث ابن کثیر بہت بڑے مورخ تے جناب والا محدث ہوئے نے. آپ اپنی جناب کتاب تاریخ دی البدایہ والنہایہ کے اندر پہ لکھ رہے ہیں. فرمایا جدو جنگ یمامہ لڑی جا رہی سی، جنگ یمامہ مسلمہ کذاب دے نال لڑی جا رہی سی. حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار دا زمانہ ہے. نبی پاک دے پہلے خلیفے حضرت صدیق اکبر دا دور ہے. جنگ یمامہ لڑی جا رہی ہے. ذرا غور فرما تے جنگ یمامہ دے اوتے جڑے جڑا مسلماناں دے سپاہ سالار سن انہاں دا نام حضرت خالد بن ولید سی. کی نام سی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سرکار جناب مسلمانوں کی جناب سپاہ سالاری فرما رہے ہیں. اور غور فرمانا البدایہ والنہایہ دی جلد نمبر 5 کنے نمبر اے دیکھ لے عربی دی 26 ہے کہ نہیں؟
چھپی کتوں دی ہے؟ دار الفکر بیروت دی، باہر میں کوئی پوری چھپی ہے، دار الفکر بیروت دی، البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 3، محدث ابن کثیر فرماتے ہیں حضرت خالد بن ولید نے جنگ یمامہ کے اندر نادا بشعار المسلمین، مسلمانوں کی فوج نو مسلمانوں کی پچھان کے نال پکاریا، مسلمانوں کی نشانی کے نال آواز دیتی، تے کی نشانی سی انہوں دی؟ اور توجہ فرماؤ، وکان شعارهم یومئذ یا محمد، میرے کملی والے دے یاراں دی نشانی مسلمہ کذاب دے نال جنگ ہو رہی ہے، کافراں دے مقابلے دے اندر کھلوتے نے، باطل والیاں دے مقابلے دے اندر کھلوتے نے، تے حضور دے یاراں نے اپنی نشانی اسے اپنی پہچان کی رکھی سی۔ حجی محدث ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر پہ لکھتے ہیں، فرمایا اس نے نبی دے یاراں دی پہچان سی یا محمد، یا کنہاں دی پہچان سی؟ ذرا ڈٹ کے بولو، حضور دے صحابہ دی، حضرت خالد بن ولید دی، جہدے بارے کملی والے نے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ، فرمایا خالد اللہ دیاں تلواراں دے وچوں ایک تلوار ہے، اللہ دیاں تلواراں دے وچوں حضرت خالد بن ولید حضور دے صحابہ دی صفت سالاری فرما رہے ہیں، تے کافراں دے مقابلے وچ، کن دے مقابلے وچ؟ تے پچھان کی رکھی ہے؟ ڈٹ کے بولو نا، یا محمد، کملی والے دے یاراں نے جنگ یمامہ دے اندر اپنی پچھان رکھی سی، اپنا نشان رکھیا سی، اپنی علامت رکھی سی، اپنا شعار رکھیا سی، اپنا جناب بہت بڑی نشانی رکھی سی۔ ہاں جی، لو آپ تاکہ پتہ لگ جائے، جیسے منہ وچوں یا محمد آ نکلے گا، سمجھ لینا ہے کملی والے سرکار دے غلاماں وچوں ہوئے گا۔ جنگ باطل والوں دے نال لڑی جا رہی، جنگ کافراں دے نال لڑی جا رہی، پچھان صحابہ نے رکھی اپنی یا محمد، ذرا ڈٹ کے بولو یا محمد، حضور دے صحابہ نے اپنی پچھان رکھی یا محمد، جیڑی پچھان صحابہ دی ہے وہی پچھان اساں سنیاں دی ہے۔ صحابہ کرام نے بھی اپنی پچھان جنگ یمامہ دے اندر ہوئی رکھی سی، نادا بشعار المسلمین، حضور دے صحابی حضرت خالد بن ولید، حضرت صدیق اکبر نے انہوں سپاہ سالار مقرر فرمایا، صحابہ کرام جنگ لڑن والے نے، اللہ فرماؤندا ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان اجلے آیا جے جویں میرے حضور دے صحابہ نے لیا ہے، تے جو صحابہ نے پچھان رکھی سی وہ یاسی کملی والے نو پکار رہے سن، جنگ پکار رہے سن، سمجھ لے جو کملی والے صحابہ نے اپنی پچھان یا رکھی ہے تے ساری بھی پچھان یا رسول اللہ ہے۔ غور کرنا، ہوا چلیے تاری گرمی دور کر دے، انہیں تاری گرمی دور کرنی ہے تو میں ادھر چڑھانی ہے، ہوں ویکھنے گرمی چڑھتی ہے کہ اترتی۔ غور کرنا دیا بندے سوال کیا جانے آتے نے یا کتوں کر کے لیا جے، یا کتوں آیا جی، یا اللہ نہ لگتا ہے، میں خیال بھائی مانا ویخ میں تینوں حضور دے صحابہ دی کیا گل دس لو، جی صحابہ کرام کا ایمان غلط ہے وہ ساڈا بھی غلط ہے، اصل جناب اس غلطی کے اتنے ڈٹے رہا گے۔ آتا دیا بندیا میرے پاک نبی دے یار نے اپنی پچھان رکھی یا محمد،
جنا جنا مہندی لائی ہوئے اپنے بلا وہ نہ بولن باقی دے بولو نعرہ کیجے یا رسول اللہ ذوق پیدا کر دے نعرہ کیجے یا ارے مزہ نہیں آیا پچھلے نہیں بولے سجے کھبے دائیں بائیں دیکھ کے بولو نعرہ کیجے کہانیاں بڑیاں یاد رہندیاں نے قرآن نہیں یاد رہندا ایک کم کر ایک کوئی تھان تے مجھ تے کھوتے نہیں بنی دے ایس دل دماغ دے اندر یا کملی والے نو وسا یا پلیتیاں دا ڈیرا لوا کملی والے سرکار جیسے پاک بادشاہ اس دل دماغ چ نہیں آتے جس دل دماغ دے اندر پلیتی بڑی ہوئے جب صاف کرے گا سونے دی ہر گل تیرے دل دماغ دے اندر بیٹھے گی سوال کیتا جاوے دسو یا کتوں کڈیا جے جواب دیو اسا حضور دے یاراں تو لیا ہے کتوں لیا ہے کملی والے دے یاراں تو لیا ہے سرکار دے صحابہ کرام آمنو کما اللہ جو کہ فرماؤں ایمان انج رکھو جی حضور دے صحابہ نے رکھیا ہے حضور دے اس گل کی وضاحت کرنا یا محمد یہ الف بھی نال لگا کھڑا ہے اگے اے بھی نال لگی ہے یہ الف دادا ہے گادی ہے اتنے بخار کیوں رہے نے ادھر ویخ علم نحو دیاں کتاباں کا مسئلہ ہے یا حرف کتنے کتنے لگتا ہے حرف یا لفظ یا کتنے کتنے لگتا ہے ہوں میں کتاب نحو دی بہت بڑی النحو الوافی عرب دی چھپی جلد نمبر 4 کے وچوں پیدا وقفا على المستغاثر مختوم بالالف فالاحسن مجيئها السكت الساكنه نحو یا عالما وتحذف عند الوصل یہ عبارت اس دے نال دی حاشیہ خضری شرح ابن عقیل دے اندر نحو مسئلہ یا محمد الف استغاثے دا لگا ہے استغاثے دا معنی ہے فریاد کرنا کی کرنا یا محمد دا مطلب نکلے گا صحابہ جب ایک دوجے نو پچھان کراندے سن کملی والے دا نام فریاد نال ذکر کرتے سن یا محمد میں بنیا کملی والے ساری فریاد سنو کی مانا بنیا یا محمد سونے ساری فریاد سنو اے محمد پاک اسا فریادی پہ پکارنے ہو اللہ دیا بندیا صحابہ جنگ لڑن کافراں دے نال فریاد کملی والے دے اگے کر رہے ہیں حضور روضہ اطہر دے اندر نے کملی والے روضہ پاک دے اندر موجود نے قربان جاواں تے صحابہ کرام جنگ یمامہ پہ لڑتے ہیں سینکڑے میلاں دے اوتے جنگ یمامہ لڑی جا رہی ہے حضور دے صحابہ کرام
آدھے نے یا محمد آ کے حضور دے صحابہ فریادہ پہ کرتے ہیں اللہ دیا بندے غور کر یہ جناب والا صحیح روایت سمجھانا حجی محدث ابن قسیم میں لکھے ہو حضور دے صحابہ کرام یا محمد آ کہہ کے پکار لینے پہ استغاثہ پہ کرتے ہیں. استغاثہ کا مطلب ہوتا ہے فریاد کرنا مدد منگنا. کی مطلب ہوتا ہے مدد منگنا فریاد کرنا. کملی والے سرکار دے صحابہ کرام اپنی پچھان دشمن دے مقابلے وچ رکھیے. کندے مقابلے؟ دشمن دے مقابلے دے سنیا پھر تیرا سارا بھی دشمن رسول لال مقابلے اسامی اپنی پچھان رکھی یا رسول. ارے غیر میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کی. غیر میں جل جائے بے دینوں سارنا چاہیے. جنہ کوئی سڑے اور تیلی لا دو اور لمے لا دو. کئی داڑیاں نے کوئی جاڑیاں نے کوئی لام آکڑا وہی تو لام آکڑا ساڑیاں نے. جہاں اتوں داڑی رکھی تے بغض مصطفیٰ رکھتا ہے اتوں کلمہ پڑھتا ہے دشمنی رسول رکھتا ہے. یہ ہو جانے کہ غیر میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کی. ارے غیر میں جل جائے بے دینوں پہلا فقیر لب توجہ فرما. پہلا رجال اللہ لب پھر کلام اللہ سمجھ آ. پہلا رجال اللہ لبنے پہ نے پھر کلام اللہ سمجھ آ. ہوں توجہ فرما جناب قرآن مجید حق میں پہلا سمجھو پھر جب جو پھر عمل کرو. اللہ فرماؤں یتلونہ حق تلاوت. ایمان والے قرآن دی تلاوت دا حق ادا کر دیں. قرآن دی تلاوت دا حق ہی ہوئی جے انہوں پڑھو. تو رحمت دی جھڑی لگی کیونکہ تھلو لے بھائی بھیج کے تقریر کرنی جی سننی بھی بھیج کے جی کہ نہیں. لے جی جی رحمت للعالمین دا ذکر آیا نا یہ میں رب دیا رحمت تیرے نیڑے نیڑے ہوں جان. جی آخو نا جی ذکر سچے مستفا ہے تو مذہب حق کا ذکر ہے جی آخو تو پھر رب سونا یہ بند بھی کر دے گا. جی
آدھے جی جی ٹرتی رہے نال اسی بھی ٹرتے رہیے. غور فرمان لا دیا بندے آؤ میں آدھے پیا کرنا سڈے کملی والے حبیب دے یار کی جو پچھان ہے سارا وہی ایمان ہے. حضور دے صحابہ دی پچھان سی یا محمد یا محمد. اس تو بڑا ثبوت کی پیش کرا. حضور دے صحابہ تو ود کسے دا ایمان نہیں. حضور دے صحابہ دے ایمان برابر کسے دا ایمان نہیں. حضور دے صحابہ تے برابر کسے قرآن نہیں سمجھا, کسے حدیث نہیں سمجھی, کسے دین نہیں سمجھا. جو انہاں سمجھا کسے مائی دلال نہیں سمجھا. جے انہاں نے یا آخیا ہے مڑ اساں وی یا غیر میں جل جائیں بے دینوں گدر, غیر میں جل جائیں بے دینوں گدر, غیر میں یا رسول اللہ کی کثرت کی. توجہ فرما لا دیا بولو گل چھڑ گئی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ پکارنا سہ قسم کا ہوں, سہ قسم کا پکارنا ہوں. مدد لئی بھی پکاریا جاتا ہے, پیار لئی بھی پکاریا جاتا ہے. اصا مدد لئی بھی پکارنے, پیار لئی بھی پکارنے, ہر طرح پکارنے. کیوں اس واسطے توجہ فرمان لا دیا بندے. ہوں میں ایک بہت بڑی گل کرن لگا. میں پشاور دے نال ڈاگئی شہر ہے, ڈاگئی ایک پنڈ قصبہ ہے پشاور دے نال ملتان دے نال. اتنے میں گیا ایک مولوی حمداللہ جان صاحب سن جناب, مظاہر علوم دیوبند دے فارغ التحصیل 80-85 سال دی عمر دے سن. ہاں جی جناب, وہ دیوبندی مکتب فکر دے فارغ التحصیل سن. مظاہر علوم مولوی زکریا تھانوی دا مدرسہ سی. میں گیا انہوں ملن واسطے. ذرا غور کرو گا, معتدل دے مزاج دے بندے سن. انہوں نے اپنے گھر دے باہر لکھیا سی یا اللہ یا محمد. میں کہنے لگا جی جناب مینوں دسو یہ کی کہانی ہے. تسی تے مظاہر العلوم سہارنپور دے فارغ التحصیل جے, اوتھے والے دیوبندی کو آندے نے تساں یا محمد کیوں لکھیا ہے؟ یہ کی ماجرے وہ آندے نے یا محمد کہنا چھڑکیا. مینوں کہنے لگے جی اساں حاضر ناظر من کے نہیں آکھدے, اساں اونجی یا محمد آکھنے آ, اساں حاضر ناظر نہیں منتے, تسی حاضر ناظر منتے جے. میں کہا جناب دسو حاضر ناظر نال منیا جاوے تے کی خرابی آ جاندی آ؟ کہنے لگے پھر علم کلی بن جانا ہے. علم کلی اللہ تو سوا کسی کو کوئی نہیں. میں کہا حضرت جی کا ساڈا ایمان ہے, ساری کائنات دا علم اللہ نے اپنے کملی والے کو عطا فرمایا ہے. ساری خدائی دا علم رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے. ساڈا یہ ایمان ہے کائنات محدود ہے, کائنات دی حد پہلو بھی ہے بعد بھی ہے, حد آخر بھی ہے انتہا بھی ہے ابتدا بھی ہے. کائنات محدود ہے, محدود کا علم محدود ہوئے گا. اللہ دا علم لا محدود ہے. اللہ دے علم دی کوئی حد مننا نہیں, کوئی شروع نہیں, کوئی انتہا نہیں. کائنات دے علم, کائنات دی انتہا ہے, ابتدا ہے, شروع ہے, اخیر ہے. جے کائنات دی اخیر بھی ہے ابتدا بھی ہے, معلوم ہویا جے اللہ تعالیٰ دا علم صرف کائنات دی نہیں ہوئے, جی کائنات ہے یہ برابر رب دا علم ہوئے, پھر اللہ دا علم محدود بن جائے گا. پھر رب دا علم محدود نہیں. معلوم ہویا محدود علم مصطفیٰ دا ہے تے ساری خدائی محدود ہے. کملی والے ساری خدائی ہو جان دے لے. میں انہوں نے گل کی, میں کہا حضرت صاحب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی اعتراض کیا آپ دے لوں. بخاری شریف کہہ دیا, حضور اٹھ کے کھڑو گیا ممبر دے. سرکار نے فرمایا سلونی اما سے تم پوچھو میرے تو جو چاندے جے. بخاری شریف جو چاندے جے پوچھو. میں حدیث پیش کی تے مولانا حمید اللہ جان صاحب کہنے لگے کہ جناب وہ تے گل شریعت دے بارے میں سی, شرع دے بارے سوال سی نا, کہنا کا کتوں آ گیا. میں کیا حضرت صاحب حضور نے اتے ایک شخص نو جواب دیتا, انہیں سوال کیتا من نبی میرا باپ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا ابو کا حذافہ, تیرا پیو حذافہ ہے. انہیں پیو کا پوچھا, حضور نے اندر باپ کا نام دسیا, تے پیو کا پوچھنا تے پیو کے بارے دسنا بھی فلانا تیرا پیو سی تے دسو جی میرا پیو کون ہے. یہ کہڑا فرق خدا کا جی؟ میں کہا جی کہڑی شریعت کی گل ہے؟ شریعت کی ہوتی تو نماز روزہ حج زکات حرام حلال تے پاکی پلیتی کا مسئلہ پوچھتا. وہ پوچھا میں میرا باپ کون ہے؟ حضور نے باپ کا نام دسیا. میں کیا جناب کملی والے اٹھ کے فرمائے میرے تو پوچھو جو پوچھ دو. معلوم ہوا جہاں بندہ بھی اٹھ کے
نبی دی نبوت کی تصدیق واسطے ضروری سی کملی والے جواب عنایت فرما دیتے. جی جواب نہ دے سکتے تو پھر نبوت کی صداقت نہیں سی رہنی. کیونکہ جب نبی دعویٰ کر کھلو من کہ پوچھا میرے تو جو پوچھتے جے تو ہوں کوئی سوال یہو جہا نہیں ہو سکتا جہاں علم رسول اللہ نہ ہو. جدو میں یہ گل کی تو میں آخیا جی عالم لکھتے ہیں علم ما کان ما یکون، جو ہویا تے جو ہونا ہے سب کا علم کملی والوں دتا گیا. تو مولوی صاحب کو جواب نہ آیا تو کہنے لگے کہ لکم دینکم ولی دین، تہاڈا اپنا دین ہے ساڈا اپنا دین ہے. تو ویکھ لو میری عمر 35 سال ہے، انہوں کی 85 سال، وہ ساری زندگی حدیث پڑھاتے رہے، لیکن وہ باقی وانگو گستاخ نہیں سن. اس واسطے میں انہوں دا نام پھر بھی ذرا قدر ادب نال لے رہا وا، جو گستاخی نہیں سن کرتے. یا محمد لکھی تے بیٹھے سن، کئی تو انہیں جنہوں نے اس لفظ تو ہی کوڑ لگتی ہے وہ کرمی دے پتر لکھتے ہیں نا. جی کسی مسیت سنیا بے قبضہ ہو گیا تو لکھیا سی پہلو ہی گئی تو انہیں کھرچنا شروع کر دینا. کوئی 2 سال 3 سال 10 سال کے اندر کھرچ کے نو نہ ایک دن ایسا ہونا ہے یا مٹا دینی یا لگتا ہے. لیکن میں تینوں کیا دسنا کہ یا انہوں پیا لڑے یا سڈے حضور دے یار دی پچھان. کنہ دی پچھان ہے؟ غور کرو اللہ دیا بندے ہو. اس حوالے تو بعد اس حوالے نے ثابت کر دیتا کملی والے دے یار حضور دے جان تو بعد نبی پاک سرکار تو امداد منگتے سن، مدد فریاد کرتے سن، یاد نال پکار دے سن، حضور نو ندا کرتے سن. اور غور کرنا اگے چلنے آؤ. ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ حضرت عمر بن خطاب دا بیٹا، حضرت عمر بن خطاب دا پتر حضرت عبداللہ حضور دا صحابی فقیہ الامت حضور دا صحابی. تے حوالہ پیا دینا میں دشمنوں دی کتاب دے وچوں مخالفان دی کتاب. ادھر ویکھو اللہ دیو بندیو اے آوے ایک کتاب تحفۃ الذاکرین عرب دی چھپی، تحفۃ الذاکرین غیر مقلد قاضی شوکانی دی یہ ترجمہ کیتا ہے. سمجھو تحفۃ الذاکرین قاضی شوکانی اہل حدیثاں دا پیشوا. اس کتاب دے صفحہ نمبر 249 کنا میں عرب تو منگائیے 249 صفحہ ما یقولہ من خادرت رجلہ، پیر سو جائے تو کی کہنا چاہیے. پیر سو جانا نا کسی ویلے بیٹھیا بیٹھیا خون کٹھا ہو گیا تو پیر جانا ہے وہ خون کا دورہ ہو جاتا نا مٹھا. تمہیں آخیا سی نا جی آدھے ہو تو پھر اللہ سونے کر دیا گے. کملی والے کی محفل تو بارش بند ہو جائے. ہو گئی ہے نا. لو ان شاء اللہ آگے تھی مزے دیکھا جی آدھے کیون ادھر دیا بندے ماں یقول یہ کھادے رات رج لو جدو پیر سو جائے اس لیے کی آخنا چاہیے. تحفۃ الذاکرین غیر مقلد وہابی کی کتاب حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول آپ دا پیر سو گیا ہے. آپ نے پوچھا کسے بندے نو کہ پیر سو جائے تو کی کرنا چاہیے. وہ آتا یار جا سب تو زیادہ محبوب ہوئے جہد سب تو زیادہ پیار ہوئے وہ نام ذکر کرنا چاہیے. فوراً کھل جانا ہے، پیر جاگ پہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول نے فوراً جب یہ گل سنی تو آخیا یا محمد، کیا فوراً یا محمد آخنا سی. پیر کھل گیا، پیر جاگ گیا. ستا پیر تو تھی جاگے ہو کہ نہیں؟
تو انہوں کا پیر جا گیا، تھی ہالے تک نہیں جے جاگے. خدا کرے اللہ انہیں سنیا نو جگا دے. آخو چاہ آمین. ہوں اتنے ایک نقطے کی گل کر لگا، ذرا غور نال سننا. پیر ستا ہوئے تے جاگ گیا کیونکہ محمد پاک سرکار نو پکاریا، محبت تے عشق دی گرمی اندر ہوئی نا، تے پیراں دے خون دا دورہ برابر ہوا. کملی والے نو ایسا پکار کہ سونے دے پکارا نہ تیرے خون دا دورہ تیز ہو جاوے، گرمی عشق دی لگ جاوے. یہ تو ستا ہوئے تاوی جاگ پوے، گھر ستا ہوئے تاوی جاگ پوے. اصا سنی جی یا رسول اللہ پہ کہنے آؤ مگر جاگے نہیں. سمجھ لو ہالے میری زبان تے یا رسول اللہ آ جائے، جب ٹھڈوں آکھاں گے پھر گرمی ایسی اٹھے گی، پھر دل کے اندر اگ ایسی لگ جائے گی جی میں صحابی دا پیر جاگیا سی، اتنے سارے سنی جاگ پین گے. دوسرے لفظ چن سمجھو کہ محمد پاک سرکار نو جنہیں ٹھڈوں چا پکاریا ہے نا، وہ دل دماغ تے پورے جسم غیرت دے پامبڑ بڑھ پے نے. یا رسول اللہ کہنے والا بغیرت نہیں ہو سکتا، جی بغیرت ہوے پھر سمجھ لیں یا رسول اللہ زبانوں آخیا ٹھڈوں نہیں آخیا، جی ٹھڈوں آخیا ہوں پھر یہ بھی ستا جاگ پہ یہ اندر بھی اگ لگ جاندی، یہ بھی اپنے دین دی خبر ہو جاندی، یہ بھی کملی والے مستفا دی پہچان ہو جاندی، یہ بھی یار دے حکماں دی پہچان ہو جاندی. کیونکہ سونے دے حکماں نو، سونے دی گل نو پتھر پچھان دے نے، سونے دی گل نو جانور پچھان دے نے، سونے دے حکم نو آسمان پچھان دائی، سونے دے حکم نو آسمانہ دا چن پچھان دائی. تائیں کملی والا زمین دے کھلو گے اگر آسمانہ وال اشارہ کرتا ہے آسمان تو چن زمین تے آ جاتا ہے. سمجھ لے کملی والے دے حکم دی نافرمانی جنہ انسانوں تو سوا ہور کوئی کرتا. بے جان بھی سرکار دے پابند نے، دست بستہ غلام نے. صحابی نے آخیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد پکاریا، پیر ستا، بولو نا پیر ستا جاگ پیا، مگر سنی ستا نہیں جاگیا. اے سنی ستا نہیں جاگیا. یا رسول اللہ بھی کہی جاگیا بھی نہیں، اینو اپنی کسے گل دا پتا نہیں، اینو سرکار دی شریعت دا پتا نہیں، اینو مرچا خریدن دا پتا ہے، اینو سرخی بڈی دی خریدن دا پتا ہے، اینو بڈی دے سوٹاں دے خریدن دا پتا ہے، اینو جناب تما خریدن دا پتا ہے، اینو لون خریدن دا پتا ہے، اینو جناب جی دنیا دی ہر شے خریدن دا پتا ہے، اپنے دین دا پتا سر کوئی نہیں. جدوں گل دین دی آوے ہے جتھے کوئی لگائے لگے رہے، صحیح لگائے چھڈ دیو مولوی جی تساں تے کتنے پا دیتے ہیں. ہاں جی جدوں دین دی گل آوے یہ مولویاں اپنے آپ بنا لیا ہے. سمجھ لے اس بےمان مردود نے یا محمد نہیں آخیا، جی ٹھڈوں یا محمد آخیا ہوتا تو یہ ستا سمیر جاگ پینا سی، یہ ستے دل نو اٹھا دینا سی، نفرت والے دماغ نو جگا دینا سی. یا محمد ایک بہت بڑی سبحان اللہ نورانی آگیا جتھے وڑ جاتا ہے اتے پامبر بن جاتے ہیں. خدا دی قسم اتے غیرت آ جاتی ہے، اتے دین آ جاتا ہے، اتے سرکار دی محبت آ جاتی ہے، اتے کملی والے دی پہچان آ جاتی ہے، اتے اچھے برے دی تمیز آ جاتی ہے، اتے نیک بد دی تمیز آ جاتی ہے. جی یہ چیزاں نہیں آ سکیاں تو پھر سمجھ لے یا محمد نے ٹھڈوں آخیا آئی وہ ستا جاگ پیا پیر، وہ پوری قوم نہیں ستی جاگی. ایمان نال دسو جاگے نہیں تو سارے ہوئی سمجھتے ہو گے مولوی جی اسی جاگنے ہی بیٹھے ہیں تھی تو تے سامنے بیٹھے ہیں. تو جی جاگنے نہ ہوتے تو تے سامنے کتنے آتے؟ جاگنا یہ نہیں آتا ہے، یہ جاگنا نے تو ساری ساری رات فلموں کے بھی کر لیں گے. تینوں جاگنا تو نہیں آتے،
سرکار دے حکم دی پکار آوے تو سنی لبیک آکھے، کملی والے دی شریعت دی پکار آوے سنی لبیک آکھے، اتے انکار نہ کرے، اتے مکرن نہ کرے، اتے جناب والا ہاں جی دائیں بائیں چکر بازیاں تو کم نہ لوے، اتے مذاق نہ اڈاوے، حکم مصطفیٰ آوے لبیک کہندیا حاضر ہو جاوے، پھر سنی جاگیا ہوئے گا اللہ دیا بندیا دعا کر ساری قوم جاگ پوے، سیانے بندے آتے ہیں جدو ایک بندہ ستا ہوئے انہوں جگاؤ لئی پانی دا چھٹا ماری دے، ایک بندہ ستا ہوئے اندر جگاؤ لئی پانی دا، جتھے پوری قوم سو جاوے اتے خون دے چھٹے مارنے پیندے نے، کدے خون دے چھٹے بجتے ہیں جی مولا حسین نے مارے نے، تا پھر قوم جاگ دی جو کرنا لیا بندے عمل کیا کرنا، یہ دوجا والا پیش کیتا ہے کملی والے دے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر دا جنہ دا پیر ستا تے کی آخیا یا محمد، کی آخیا یا محمد، ہوں اگے چلنے آؤ ایک اور حوالہ پیش کرنا، غور فرماؤ کتاب جناب الافہام صفحہ نمبر 240 کنا صفحہ جلال الافہام ابن قیم جوزیہ دی صفحہ نمبر 240 عرب دی چھپی بیروت کی چھپی فقیر دے کول موجود ہے، سمیت تو اسماعیل بن احمد بن اسماعیل حاسب قال اخبرني ابو بکر محمد بن عمر قال كنت عند ابي بکر بن مجاہد الشبلی فقام الى ابو بکر بن مجاہد فعانقه، توجہ فرما حضرت محمد بن عمر فرماؤندے نے میں ابو بکر بن مجاہد شبلی حضرت شیخ شبلی دے کول موجود سا، حضرت ابو بکر بن مجاہد اٹھے، حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالی عنہ نو گلے ملے، وقبل بین عینیہ انہاں دیاں اکھاں دے درمیان متھے دے اوتے بوسا دتا، فقلت له یا سیدی تفعل هذا بالشبلی، کہ میں عرض کیتی جناب ابو بکر بن مجاہد نو، میں آکھن لگا جی حضرت جی تسی اٹھ کے شبلی نال کم پہ کر دیو، شیخ شبلی دا متھا چومیا جے، متھا چوم دے اٹھ کے بوسا پہ دیندے جے، وانتا جمیع من دے بغداد یتصور انه مجنون، حالانکہ لوگی تے شبلی نو پاگل سمجھدے نے، فقال لی ابو بکر بن مجاہد فرماؤندے نے فرمایا میں تے ان کیا کرنا جویں میں کراتی کملی والے مصطفیٰ نو شبلی دے نال کردیاں ویکھیا ہوئے، میں انج پیا کرنا جویں حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نو حضرت شبلی دے نال کردا ویکھیا ہے، کیویں واہ تے میں وینا تے رسول اللہ نو نیندر دے اندر وقت اقبل شبلی حضرت شیخ شبلی آ رہے ہیں، فقام الیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیخ شبلی وال اٹھ کھلوتے نے، شیخ شبلی وال اٹھ کھلوتے حضور خواب دے اندر، فقام الیہ وقبل بین عینیہ، حضور سرکار اٹھ کے حضرت شبلی دا بوسا دیتا ہے متھے والی تھان پہ، فقلت یا رسول اللہ، میں عرض کیتی کملی والے اتفعل هذا بالشبلی، سونے تسا شبلی نال انج کرنے جے، اٹھ کے نو بوسا دیتا جے متھے وچ، حضور فرماؤندے نے اے ہر نماز تو بعد پڑھنا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، سرکار فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ ہر نماز تو بعد پڑھنا ہے، آیت پڑھ کے پھر کی آندا ہے 3 بار پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، ہر نماز تو بعد 3 بار پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، یہ 3 بار ہر نماز تو بعد صلی اللہ علیہ یا محمد پڑھتا ہے، میں اس واسطے اٹھ کے
اندیاں اکھاں دے وچکار متھے تے بوسا دتا ہے. کتاب ابن قیم جوزیہ دی جلاء الافہام عرب دی 26 تے لطیفے دی گل ہے کہ ایس کتاب دا ترجمہ قاضی سلیمان سلمان منصور پوری نے کیتا ہے تے چھپایا ہے اہل حدیثاں نے دارالسلام مکتبہ اردو بازار ڈاکخانہ بازار کے اندر جہاں نام غزنی سکریٹ ہے دارالسلام انہیں چھاپیا ہے ترجمہ ہوتا اسے اسے کتاب کا جڑا حوالہ پیش کیا اور بھی سی اور اس کے اتنے جو بنیا نہ دیکھ لو یہ بھابیاں بنایا جی اے سرکار دی جالی بنی جی آ دیکھ لو حضور دے روضہ پاک دی جالی بنائی کی بنائیے دارالسلام غیر مقلد بھابیاں نے سرکار دے روضہ مبارک دی جالی اتنے بنائی. ہوں اتنے گل سمجھ آ رہی سوال یہ کہ ظالمو ادھروں جاریاں چومن نہیں دے دیں ادھر کتاباں دے بنائی کھڑے ہو. ہوں جی جاری ہے ناجائز اتے ہی ناجائز بنی ہے تو پھر اتنے فوٹو بھی تو نجائز ہو پر ایتھے بنائی کھڑے ہو اس واسطے کہ وک جائے تو پیسے لگ جان. تمہیں پتا ہے سونے دی روزے دی جالی نو ویچ کے سنی چھیتی نہ لے لے گا. انہوں پتا ہے سرکار دی جاری مبارک دا نقشہ سنی ویکھے گا نا تو فاتح نے رہنا ہے پیسہ تا جڑا ناجائز ہوتا ہے وہ جائز ہو جاتا ہے. پھر سمجھ لے سرکار دی جالی مبارک دا نقشہ کول رکھنا ہی سواب ہے کول رکھنا ہی سواب ہے. اللہ دیا بندے غور کر ایک اور کتاب تیرے سامنے پیا کرنا اس کتاب دے اندر کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے نالے نے مبارک دا نقشہ بنیا ہے کہا جانتے جی حضور دے نالین مبارک نے حضور دے جوڑے مبارک نے شرط رکھنے کو اگر مل جائے نالے پاک حضور شرط رکھنے کو اگر مل جائے نالے پاک حضور شرط رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو ہم بھی کہیں دنیا کو تاجدار ہم بھی ہیں. اے مدینہ منورہ دی کتاب چھپی ہے چھاپن والا وہابی ہے محمد اقبال نام ہے مولوی زکریا کاغلوی دا شاگرد ہے صفحہ نمبر 259 اتنے سرکار دے نالین مبارک دا نقشہ لکھیا ہے. تے شیر کی لکھے نے شیر لکھے نے کہ کملی والیا میں تیرے نالین مبارک تو مدد لینا وا کدے تو ہوئے ہوئے سرکار دے نالین مبارک دے بارے اے شیر پھر نال لکھے نے حضور دے طریقہ توسل لکھیا ہے طریقہ توسل کہ نالین مبارک تو وسیلہ لینا تو کیویں لینا حضور دے جوڑے مبارک تو وسیلے پہ لکھے ایسا دیکھو پر گل وہی ہے کہ بولی نہیں جلتی ہوں کے جڑے شتونگڑے نے نا یہ وڈیا تو ودے پھرتے یہ پچھلے تو لگ گئے مینو سمجھ نہیں لگتی. ایک بندہ سی عیسائی گیا مجھ لین واسطے عیسائی مجھ جا کے انہیں خریدی تو مسلمان کوئی اجدا سی ماسٹر دا پڑھیا انہیں کی کیتا بھی مجھ تے نال نہ ایک کھوتی دا بچہ لا دیا عیسائی لے کے ٹر گیا
شام ہوئی نہ دھد چون کا جدو وقت آیا تو انہیں کھوتی دے بچے نو چھڈیا مجھ دے اتنے ہوں کھوتی دا بچہ ہینگن لگ پیا تو مجھ لگ پیا وہ پیاندا ہے نصیباں کی گل ہے بولی تو ایک کر لو ایک ہینگدا ہے پیا دوجا رنگ دی میں جانا کہڑے پاسے ایک ایک شہ شرک لکھیا ہوتا ہے دوجا انہوں خود ایمان لکھیا ہوتا ہے ایک کہتا ہے نالین لئی پھر ہو تو شرک پہ کر دو نالین کی پیا ہے تو دوجا انہوں چھاپی کھڑا ہے تو چھاپے بھی مدینہ منورہ تو کھڑا ہے مڑ سمجھ رہے یہ سنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نارائن مقدس دی محبت تعظیم نال حضور دے ہر نشان دی تعظیم نال اپنا ایمان رکھتا ہے تے سمجھ لے یہ ایمان پر حق ہے اور میرے مصطفیٰ دی امت دا بہت بڑا نشان ہے گل سمجھنا پڑا اگے چلنے ہوں ایک اور حدیث کا حوالہ پیش کرا تو حدیث بڑی تکڑی پیش کرا سن دے جی حدیث میں نثار تحری کلام پر کملی والے میں نثار تحری کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تحری کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں غور فرما کیا کرنا ادھر دیکھو کتاب الدعاء کی کتاب الدعاء حدیث دی کتاب امام محدث طبرانی دی لکھی کتاب الدعاء حدیث دی کتاب ہے اس کتاب دے صفحہ نمبر جناب والا 597 کے اتنے کنا حدیث دی کتاب ہے صفحہ نمبر 597 کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سرکار تشریف فرما رہے جہاں اعرابی النبی صلی اللہ تعالی وسلم فقال یا رسول اللہ لقد اتیناک وما لنا من بعیر یعط ولا صبی یستبح کملی والے اساں تواڈے کول آئے ہاں ساڈے کول کوئی اونٹ ہو جا نہیں رہا جڑا بولدا ہوئے قحط پہ گیا ہے خشک سالی ہو گئی ہے سونے تے وال آئے ہوں اس صحابی نے آرابی نے دیہاتی نے نبی پاک سرکار دے زیارت کرنے والوں نے حضور دی بارگاہ دے اندر شیر حل کیتے جڑے شیر پڑھتا ہے پیا ان شیروں ایک شیر سی ولی سلنا الا فرارنا ولی سلنا الا الیک فرارنا وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ صحابیان کیا کرتا ہے کملی والے لوگوں دی ٹھار لوگوں دے ٹھہرے دی جگہ لوگوں دے امداد دی جگہ لوگوں دی فریاد دی جگہ الا الیک فرارنا تسی ہو کملی والے اچھا جدوں بھی بھج کے آنا ہے تاری بارگاہ آنا ہے لیسا لنا الا الیک فرارنا وَإِنَّ فِرَارَ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ کملی والے
لوگ جدوں بھی منگتے ہیں، لوگ جدوں بھی بج کے آتے ہیں اللہ دے نبیاں رسولوں کی بارگاہ آتے ہیں. کتنے آتے ہیں؟ حضور دے صحابی دا کیتا جی. تو کملی والے خاموش رہ کے اتنے مہر لا دیتی ہے کہ میرا صحابی برحق کیا بولتا ہے. لنا کا فرعون بلکہ انہیں جاکو رحمت دا خزینہ او رحمت دا خزینہ او لوکاں دیاں لکھ ساڈی ٹھار مدینہ. یہ جڑا شعر ہے نا پنجابی کا، یہ اس حضور دے صحابی دے شعر دا ترجمہ ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماؤندے نے با خدا خدا کا یہی ہے دل نہیں اور کوئی مفر مکر. مفر آدھے نے بج کے جس جگہ دی پناہ لو انہوں مفر آدھے نے. مکر آدھے نے تھان دی تھان ٹھہرے دی جگہ تھان مکر آخیا جاتا ہے. فرما نے با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو قربان جائیے غور فرماؤ. اسی تائیوں کملی والے حبیب نو پکارنے ہو، ساری نشانی یا رسول اللہ تائیوں بنی ہے کیونکہ کملی والے دے صحابہ بھی یہ ہوئی بیان حدیث نو منن دا دعوی رکھن والا اس گل نو نہیں منتا. میں حدیث دے حوالے نال پیا ثابت کرنا کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام قربان جاواں دوڑ کے آتے ہیں حضور دی بارگاہ دے اندر. بلکہ انجا کو حضور تو پہلا بھی ایویں ہوندا سی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے جدوں یہودیاں دا پانی مک گیا ہے، پانی کو نہیں لبن دیا، جنگل تیہ دے اندر بھج کے آئے نے نبی موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آندے نے یا موسیٰ ساڈے واسطے پانی رب کولوں منگو. معلوم ہویا ہمیشہ تریت ہوئی لگی آتی ہے. سوال کرنے والے امتی اپنے نبیاں پاکاں دے دروازے پہ ہی تر جاندے نے. کہ دروازے پہ کٹ کے بولو کہ دروازے پہ سرکار کے دروازے پہ. ہوں اتنے گل سمجھ والی ہے. ساڈا دروازہ کہڑا ہے؟ ذرا بولو نا. کملی والے کا دروازہ، سرکار کا بوہا سانو رب نے وہی بکھایا. اس بوہے تو منگنا سچے کنہیں جڑا صحیح سچا ہوگا نا انہیں اوکھے ویلے مشکل ویلے حضور دے دشمن دے دروازے تے پیخ نہیں منگنی. پاوے کلی دا کھ نہ رہے نا، حضور دے دشمن دے بوئے تے انہیں جانا نہیں. غور کر اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ایمان رکھنے والے ہو، حضور دا دشمن دے دروازے تے کبھی منن والا نہیں جا سکتا. حضور دے دشمن دے دروازے تو پیخ حضور دے دشمن دا دروازہ کبھی نہیں کھڑکا سکتا. کملی والے دے دروازے کو چھڈ کے حضور دے دشمن دا دروازہ کبھی نہیں کھڑکا سکتا. ہوں اتنے گل کر دینا غور فرماؤ. پہلے پڑھانے دن آیا سی ایک عبادت گزار سی، جنگل پہاڑ دن رہ کے عبادت کرنا سی. اللہ کا نور رزق آ جانا. کئی دن اسی طرح گزرتے رہے. مولا نے امتحان لینا چاہا تھا. جب امتحان لینا کا مولا کا ارادہ ہوا، رب سونے نے روٹی جی رہو ہوتی سی بند کر دیتی. جب کھانا بند ہو گیا، ایک دن گزریا، دوجا دن گزریا، تیجا دن گزریا، تیسرے دن عادت ہو رہی تیرے میرے ورگے سن، ہوش اڑ گئی، عبادت چھڈ دیتی، توکل چھڈ دیتا،
بھروسہ چھڑ دیتا اتوں اٹھے آئے ایک نال پنڈ سی اس پنڈ کے اندر جا کے ایک بوا کھڑکایا بی بی باہر نکلی عورت تو 3 روٹیاں لیا لے کے گھر تو ٹر پہ آئے پچھوں اس گھر کا ایک کتا سی وہ بھی نال ہو پیا اگے اگے آدت جا رہا ہے پچھوں کتا جا رہا ہے کتا پچھوں پنیاں چک مارتا ہے کدی پونکتا ہے کدی پنیاں وڑتا ہے انہیں سمجھا یہ بھی میرے والے بھوکھا پیا لگتا ہے انہیں ایک روٹی انہوں پا دیتی روٹی پا کے پھر اگے تر پیا کتے نے روٹی کھا کے پھر پیچھا کیتا پھر پنیاں چک مارتا ہے کدی بھوکن لگ پہ انہیں سمجھا ہالے کی بھوک نہیں اتری انہیں دوجی روٹی بھی پا دیتی پھر جو کتا کھا کے پھر پیچھے ہو پیا ہے جب تیجی روٹی بھی واری آئی تیجی روٹی بھی انہیں آدت نے کتے نے پا دیتی ہوں آدت سوال کرنے لگا آدھا تو میری جان نہیں چڑھنا ہے تیری مالکن کو 3 روٹیاں لے کے آیا سو اور 3 تینوں پا دیتی نے تو ہالے بھی میرا پیچھا نہیں پیا چڑھنا ہے کتے اللہ نے زبان دیتی بولن کی طاقت دیتی ہاں جی کتاب نے فصل جان کے اندر پڑھنے پڑھانے دن آیا سی کتا عبادت گزارو وہ اللہ کے نال محبت رکھنے والے اللہ کی محبت کے دعوے رکھنے والے ہاں جی تیرا تیرے دن مولا نے امتحان نہیں لیا روٹی بند کر دیتی تو مولا کا دروازہ چھڈ کے ایک عیسائی کے دروازے پہ آ گیا ایک عیسائی سی جہاں میں کتا جہے بڑھی کے گھر تو 3 روٹیاں لیا ہاں جی تو انہیں دروازہ کھٹکایا وہ جناب تو 3 روٹیاں لے کے تر پیا عیسائی نے دادا کتا میں ہفتہ ہفتہ بھی بھوکا رہ جاؤ مگر اپنے سائی کا منہ کبھی چھڑو تو کیسا عبادت گزار ہے تو کیسی محبت والا ہے تو کیسے پیار والا ہے مولا نے تیرا امتحان لیا ہے تیرے روٹی بند کی تو دروازہ چھڈ کے تو عیسائی دے بوئے تے آ کھلوتا ہے کتا بول اٹھیا کتے نے مت دے دیتی عبادت والے نو کہ چلیا اپنے یار دا بوہا چھڈ کے تے دشمنوں دے بوہے تے جائی دا نہیں یا رسول اللہ کہنے والے سنیو اچھا کندا بوہا چھڈیا تے کہتے بوہے تے جا بیٹھے ہوں کھیر مٹی کھان گیا ہوں یہ حق کرنا کہ یا رسول اللہ تے کہنے آپ ہے نا مگر بوہا چھوڑے کا چھڈ دیتا ادوں کا ہی چھڈ دیتا سی جدوں کا سر سید احمد خان نے آخیا کہ بھائی جے انگریزی نہیں پڑھتے تو انگریزوں کی نوکری نہ کی تو پھر ٹکر کتوں کھانا گے مسلمان اس دن کا مسلمان کی تقدیر کے تارے بند ہو گئے مسلمان کی بدبختی سے آ گئی رسول اللہ کی غلامی کے دروازے بند ہو گئے جس دن مسلمان نے یہ سوچ لیا سر سید لانتی دے مگر لگ کے کہ جی اصل پھر کتوں کھاؤ گے نوکری لین واسطے انگلش پڑھنی پینی تاکہ سانو انگریز اپنا ملازم رکھ لیں اچھا اتوں ٹکر لوا گے سارے بچے پلن گے پاوے بکھا مردہ مر جائے ہور وانگو یزید دی فوج دی نوکری کبھی قبول کرے گا نہیں جب امام حسین دی صف کے اندر یزید آیا ہو آیا یزید دی فوج چھڑ کے ہو آیا پہلو یزید دی صف کھلوتا سی پھر امام حسین دی صف آیا ہے یزید تنخواہ دینا سی امام حسین کوئی تنخواہ نہیں دیتی مگر ایمان والے نے یزید دی فوج نو چھڑ دیتا کملی والے سرکار دی فوج چ داخل ہو گیا پھر سونے نے یزید نے تے تنخواہ جڑی دینی سی 4 دن دی تنخواہ پتہ نہیں اندر جاندی بھی ہے کہ نہیں راہ چی سر بل سڑ جاندی آ راہ چی مک جاندی آ راہ چی خوش جاندی آ ہاں جی صدقے جاواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے وہ زندگی دیندے نے جنہوں رب حیات طیبہ پیا فرماوندا ہے
جہدے نال موت نہیں، جس دے نال موت بھی لگ جاوے تے زندگی بن جاندی آ۔ مسلماناں تیری بدبختی آ گئی جدھر دا یہ سوچ لیا نا مسلمانوں نے کہ ہے تو اسی یا رسول اللہ کہنے والے، مگر وہ سیانے آتے نے شیر نا شیر بھوکھا تے مر سکتا ہے مگر دب نہیں کدی چلتا، شیر کدی دب نہیں چلتا، بھوکھا مر جاتا جی، جہاں دب چلے وہ شیر ہی نہیں ہوتا۔ مسلمان بھوکھا تے مر سکتا ہے مگر یہودیاں دے دروازے تو بھیک نہیں منگ سکتا، جہاں ادھر دروازے سے گیا کھڑے سمجھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا دروازہ دے کے بند ہوا ہے، نہیں کھلے گا دے کے جنہ چیر دشمن کا دروازہ چھڈ کے نہ آئے۔ ایمان نال دسو حضور کے دروازے تو کوئی کمی ہے؟ ہاں حضور کے دشمنوں کے دروازے تے کمی ہے جی، اتے جی جا کے لے بھی آن تو عزت نہ رکھا نہیں سکتے، بےزتی نہ لکھا گے۔ کملی والے سرکار کے دروازے تو جو ملتا ہی عزت کا تاج ملتا ہی، شان و شوکت کا تاج ملتا ہی، عظمت کا تاج ملتا ہی، وقار کا تاج ملتا ہی، سرکار کے دروازے تو جی عزت ملتی آ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون۔ اللہ فرماتا عزت صرف اللہ دے کول ہے، عزت صرف اللہ واسطے ہے، عزت صرف رسول اللہ دے کول ہے، عزت صرف ایمان والوں دے کول ہے۔ کدے کول؟ پر فرمایا ولکن المنافقین لا یعلمون، منافق اس گل نہیں جانتے۔ منافق یہ سمجھتے ہیں بھائی عزت جہی ہے وہ کافر کو بھی لب جانی، کتوں لب جانی ہے، مگر کافر کو بےزتی سے لب سکتی ہے، عزت صرف اللہ دے رسول اور اللہ دے ایمان والوں کو ہے۔ بےمانہ کو عزت یہ ہوگی بھی صحیح تو فرلو عزت ہوتی ہوتے اور دنیا کی نظر تو سرکار ہی بڑا عزت ہے، پر اس عزت نالوں بےزتی چنگی جی۔ لوگوں کی نظر سے خدا کو بندے جن مگر اس عزت نالوں بےزتی چنگی، کنجر ہونا خود ایک بےزتی، پیسہ جنہ مرضی آ بندہ عزت دار ہوئے تے اپنا دین بچائی بیٹھا ہوگی نا تو ہوئے غریب تے مارا مسکین ہوئے نا سمجھ لا عزت اندے کو رہا۔ لوگوں کی نظر سے بڑا فرق ہوتا، لوگ تے اج کل کمینا مالدار ہوئے لوگ انہوں عزت والا سمجھتے ہیں، اللہ رسول دے نزدیک کوئی عزت والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والوں کے نزدیک عزت والا وہ بندہ ہوتا ہی جہاں دین قائم ہو، جہی غیرت قائم ہوئے، جہاں ایمان قائم ہوئے، اللہ رسول اور ایمان والوں کی نظر عزت والا وہ ہوتا ہی، یہ عزت والے نہیں ہو سکتے۔ میں حیران ہوگا کہ جدھر کا مسلمانوں نے محنتے آ کے جی سر سید احمد خان میں یہ حالت گم رہنا اور سنیے دیکھو تو صحیح کی کریے اسی سڈیا قیاساں دے حال دیکھو کہ ادھروں تو آتے ہیں ایسا رسول اللہ سرکار دے غلام ہے، تو پھر آتے ہیں سر سید احمد خان نے بہت بڑا قوم پر احسان کیا ہے کہ کیوں کہ جی قوم ترقی دیتی ہے، اگریزوں کے نال لگا، اگریزوں نے دوست بنے، اگریزوں پیار کیا سو، سانو اگریزوں کے نال اگریزوں کا نوکر بنایا سو، اگریزوں کا نوکر بنایا سو، اگریزوں کا نوکر بنایا سو تو سانو عزت دیتی سو، چھٹے منہ یہو جہ گل کرنے والے اتنے نالے چاہتے اگریزوں کا نوکر بنایا سو، نالے آدھا عزت دیتی سو۔ ایمان نال دسو اگریزوں کا نوکر بن کے عزت ہوگی؟ نوکر بننا اگریزوں کا نوکر ہونا عزت ہے؟
آخر سانو بڑا بڑا احسان کیا سر سید احمد خان ساڈے تے یہ سکول دیا کتابیں پڑھتے پڑھاتے تھے اور وہ بھی لوگ پڑھتے تھے انہوں نے سانو کیویں عزت دیتی سر سید احمد خان نے ہوں استاد کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ شگرد چاہ جاتا ہے آئے گا کہ نہیں کیونکہ میں مثال دینا جی ایک شاید کیسٹ پڑی ہو ایک کیسٹ گانا سور جانا ہو جی اندر تو کاپی کریں گے اندر قرآن آئے گا کہ سور جہاں کا گانا آئے گا بولو نا اور جی اصل کیسٹ ہونا ہے نقل چی ہونا ہے ہوں ادھر وے یہودیاں اتفاق کنا سی استاد کنا اتفاق قرآن فرما گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول جنگل تیہ دے اندر یہودیاں نے پانی منگیا حضرت جی سانو پانی دتا جائے کہنے لگے اصا ایک خوہ تو پانی نہیں پینا غور کرا لو کہنے لگے ایک چشمے تو پانی نہیں پینا ساڈے 12 برادری ہوئے ہر برادری واسطے وکرا ہی سانو چشمہ چاہیے اللہ نے فرمایا فضرب بحصاك الحجر فانفجرت منه 12 عینا فرمایا موسیٰ پتھر کے اتنے ڈنڈا مارو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ماریا پتھر کے وچوں 12 چشمے نکل پے کنے کیوں نکلے کیونکہ انہوں نے مطالبہ کیتا کہ ہر برادری نو ہر گروہ نو وکرا چشمہ چاہیے اصا ایک خوہ تو پانی نہیں پی سکتے گل سمجھا دے ایمان نال دسو مجھا ایک خوہ تو پانی پی لینی کہ نہیں بکریاں ایک چشمے تو پانی پی لینی کہ نہیں اور جانور تو پی لیں مگر چشمے نبی کو بنوائے نے ہر نے وکھرے وکھرے چشمے تو پانی پیتا ہے معلوم ہوا یہودیاں نے کہ پانی کتوں نہیں سر پی سکتے جدوں کی اس قوم نے اس استاد کی شگردی حاصل کی ہے ہزاروں ٹھیکے بن گئے ہیں ایک دوجے کھانا گوارا نہیں کرتے بیٹھنا گوارا نہیں کرتے کیوں اس واسطے کہ جیویں فرقہ یہودیاں دے سن اوے شگرداں دے بن گئے اوے شگرداں دے بن گئے اور فرقہ ادو بنتا ہے جدوں مذہب نو کوئی بندہ چھڈ دے مذہب دی کسی گل نو چھڈے اس لیے سمجھ لیا نواں فرقہ بن گیا نواں فرقہ بن گیا مثلا ایک بندہ آنڈا جنت کوئی نہیں فرقہ بن گیا کہ نہ بڑا جہے اندر منن والے ہون گے وہ سارا نواں فرقہ بن گیا کہ نہیں جنت ہے کہ نہیں ہے نا اللہ نے بنا کے رکھی ہے پیدا ہوئی ہے جہاں آ کے جنت کوئی نہیں سمجھو نواں فرقہ دولت ہے جہاں آ کے دولت کوئی نہیں نواں فرقہ بن گیا فرشتے ہے جہاں آتا فرشتے کوئی نہیں نواں فرقہ بن گیا انبیاء علیہ السلام بے مثال مخلوق نے رب دی کی نے حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار ایک دن بیٹھے سن نبی پاک کے بارے فرماؤ لگے محمد بشر لیس کل ابشار کل یاقوت بین الاحجار شاذلی فرماؤ لگے کہ محمد پاک بشر نے مگر بشرا ورگے نہیں جی یاقوت پتھر مگر پتھر ورگا رات کو کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضور نے فرمایا ابو الحسن شاذلی جڑا تو شیر لکھا سی تے مینوں آکھیا کہ میں بشرا ورگا نہیں آدمیاں ورگا نہیں میں دوجیاں ورگا نہیں اسی گل کے پچھوں تم ہی بخشیا گیا ہے تیرے جڑے نال سنن والے سن تے منن والے سن وہ بھی بخشے گئے جڑا ہوں آ کے نبی ساڈے ورگے نے بخشے فرقہ بن
فرقے بنے اس واسطے جے ہوں دے جن فرقے پیداوار دے یہ سب یہودیت کی پیداوار کہ ہوں اتنے گل سمجھا جی چال دشمن دی کی ہے بندے اٹھا پہلو اٹھا ہے باطل جھوٹے فرقیاں مثلا وہابیاں تو بندے اٹھائے تو سپاہی صحابہ بنا دیتے کیوں انہوں نے پتا ہے کہ اتوں سڈے نال لگ جا ہمیشہ تو لگتے بھی آئے جگہ بھی لگ جاتے وہ فوراً لگ گیا نال سپاہی صحابہ بن گئے تبلیغی جماعت بن گئی قاضی کی جماعت بن گئی لشکر طیبہ بن گئی حرکت الانصار بن گئی حرکت المجاہدین بن گئی حرکت الجہاد الاسلامی بن گئی نویں تو نویں تنظیم نویں تو نویں تحریک بن گئی سڈے سنیاں ویخیا اور میں دس رہا پھر کے کیون بن گئے کیونکہ یہودی کی چال ہے بھی دو کو لڑاؤ حکومت کرو دو کو لڑاؤ حکومت کرو جب دو لڑ جان میں مثال دینا میری لت کوئی بندہ لا لے آخر جی میں چشتی صاحب کی لت لا کے تو اتنے روگا نے بادام ملنا تاکہ چشتی صاحب دیا لتاں تگڑیاں ہو جائیں دوجا بیلی آئے تو باہ لا کے لے جا کے جی میں تیل زیتون کا ملنا تیجا آئے تو میرا سر ہی لا کے لے جا کے چشتی صاحب تے سر کے اتنے میں گری کا تیل ملنا ایماندار دسو کہ اس سر کے تیل ملا تو لتان کی مالش کرنے کا مینوں کو فائدہ ہوا میرا تو پکا نہ لیا تو میں نہ لیا میرے سر کی کرنا تیل لا کے کوئی ادھر تیل پہ لا لے پر لتان لا کے وہی کام کرتا ہے وہ ہمیں تنظیم بنا نہیں مسلمانوں کا کوئی گھر ہو جائے کوئی لگ ہو جائے کچھ ہو جائے کوئی بہت ہو جائے ٹھیک ہے جی یہاں کی سنتا سکھانے ہیں کوئی آتا ہے میں نے دین سکھانا کوئی آتا ہے بکری کھانا کوئی آتا ہے کچھ کرنا کوئی آتا ہے ہاتھ کرانا بکری تنظیم بنا بنا کے ہوں جدوں وچوں ایک باڈی ہی نہ رہی پرزے پرزے کٹھے ہون تو باڈی بنتی ہے نا تو کچھ
چمکا چمکا کے اپنی ورک شاپاں دے شو کیس دے اندر لا دینے تے باڈی دے وچ نہ رکھیے تے ایمان نال دسو حلوال آنے کوئی وزن چھک لے گا؟ کام تو ادو دینا جب سارے پورے کٹھے لائے گا پورے وکھرے ہو گئے تو کام دے سکتے معلوم ہوا اتفاق بڑا ضروری ہوتا ہے. ہوں دیکھو یہودی دی چال مذہب دی گل بعد کرا پہلو ادھر سمجھا دیا سیاست والے پاسے رکھو کنے فرقے بنا دیتے یہ جی بے نظیر پارٹی یہ آخیا جاتا جی پیپل پارٹی یہ وکری یہ جی ہو گئی مسلم لیگ پارٹی پھر اندر اندر کئی دڑے ہو گئے یہ وٹو دی پارٹی یہ نواز دی پارٹی یہ فلانے دی پارٹی 5-7 دڑے وہ کر دیتے جی آ گئے فیکٹری فیکٹری تنظیم وکری کی جی مزدوروں دے لیبر دے فرقے بنا دیتے انہوں آتے ہیں یونین یہ جی فلانی یونین بن گئی یہ فلانی یونین بن گئی ایک ایک فیکٹری کے اندر ایمان نال دسو کنیاں کنیاں یونین بنی ہوئی رکشے والے بیلی نے انہوں دی یونین ایک وکری ایک دوسری یونین رکشے والی وکری دونوں آپس میں الیکشن لڑیں گے ان کی کوشش ہونی ہے انہوں ٹال لوا دے ان کی کوشش ہونی ہے انہوں ٹال فیکٹری والے جو دوست کھلوتے وکرے جی ریلوے کے ملازم نے تو انہوں کے اندر 3-4 پڑے نے ایک دوجے کو ویک نہیں سکتے وہ آتا مینو ہرانا آتا مینو ہرا میں جت کے مار دینا اسی طرح بیلیو جیویں یہ دنیا داریاں اس خبیث نے کئی کئی یونینوں کے فرقے بنا دیتے جے نا یہ بندے کھڑے نے یہ MQN بنا دیتی بنا کیویں استعمال کرتا ہے تاری گورنمنٹ گورنمنٹ استعمال کرتی ہے ایجنسیاں کنہوں ایجنسیاں تو کم لینی ہے ایجنسیاں نے اگوں بندے کھڑے انہوں تیار کیتا گورنمنٹ انہوں کی پشت پناہی کرتی تھی ہوں اصلہ جنہ بھی آتا ہے ایمان نال دسو اصلہ کون دینا ہے اصلہ 2 ہی قسم کا ہوتا ہے یا نجائز اصلہ یا جائز اصلہ نجائز اصلہ کہڑا ہوتا ہے جڑا لائسنس تو بغیر ہوئے تو جائز اصلہ کہڑا ہوتا ہے جڑا لائسنس دے نال ہوں سپاہی صاحب کے کول اصلہ ہے بولو نا کرتے کیوں جی سپاہی صاحب کو اصلہ ہے کہ نہیں کتوں آیا ہے نجائز بولو نا اور لائسنس بنے کہ نہیں بنے مینو کوئی سمجھ نہیں پہ کوئی آدھے بنے نہیں کوئی آدھے نہیں بنے کوئی آدھے جائز کوئی آدھے جائز اتنے پھر کے بنے بہنے مہنگا کتوں صرف وہ بندے ہاتھ کھڑے کر جڑے یہ آخر کہ سپاہی صحابہ کے کول جڑا اصلہ آیا ہے وہ لائسنس والا ہے جائز اصلہ ہاتھ کھڑے کرو جائز لائسنس والا ہے ٹھیک لائسنس والا ہوں وہ ہاتھ کھڑے کرو جڑے آتے ہیں کہ سپاہی صحابہ کو جڑا اصلہ آیا وہ نجائز ہے یہ ہاتھ بہت ہوں گل سمجھنا نجائز کنوں آتے ہیں جا لائسنس اچھا تو لائسنس جس اصلے کا نہ ہوئے گورنمنٹ کا فرض ہوتا ہے انہوں پڑنا کہ نہیں پڑ لیں گے کہ نہیں تو جو رکھی کھڑا ہوئے میں رکھی کھڑا ہوں اصلہ میرے کو ریوالور ہوگی وہ لائسنس نہ ہوگا گورنمنٹ پڑ لیں گے کہ نہیں تو پھر سپاہی صحابہ کیوں نہیں پڑیا میرے سوال نہیں سمجھا سوال کرنا پولیسوں کو بےمان فوجیوں کو جڑے رولا پاندے نے مولویاں فرقے بنائے دسا سپاہی صحابہ دسا نہ اجازت کیوں دیتی لائسنس بنایا تمہیں پتا سی کہ نہ بندے مارنے نے تو دنگا فساد کرنا ہے تمہیں انہوں نے منشور کا پتا سی پھر اصلہ کیوں دیتا ایک بندہ بندے مارنے واسطے جا رہا ہے جہاں بندہ رستے کے اندر انہوں اصلہ پھڑاوے برابر کا جرمدار ہوگا کہ نہیں ہوگا کٹ کے بولو نا ایک بندہ کسی کو مارن جا رہا ہے دوسرا انہوں کلاشن کو پھڑا دینا ہے کلاشن کو پھڑا کے جا کے وہ بندے کو مار دے مارن والا اصلہ پھڑاؤ والا برابر کے جرمدار نے کہ نہیں ہے تو پھر سپاہی صحابہ جنہیں بندے مارے تو اصلہ کیا پھڑایا گورنمنٹ نے جی ناجائز پھڑایا تو پھر گورنمنٹ نو کھلے مارنے چاہیے جی جائز پھڑایا تو تاری گورنمنٹ نو کھلے مارنے چاہیے معلوم ہوا
ایجنسیاں پیدا کر دیا نے. یاد رکھ لے یہ سارے فرقے گورنمنٹ کی پیداوار نے اور اصل انہوں پیدا کرنے والا پیچھے یہودی بیٹھا ہے. اور سارے سنی پھر کی کرتے ہیں ادھر باطل والے اٹھ پے. باطل والے کے بندے ایجنسیاں نے خرید کر لے. ایم کیو ایم ہے جانتے ہو وہ کہڑے شہر چی ہے؟ سندھ کراچی چی ہے نا. انہیں کنے بندے مارے نے جنہیں کشمیر مرے گے. کشمیر 1 لاکھ بندہ مر گیا ہے. 1 لاکھ بندہ. اور کراچی کے اندر عرصہ 15 سال کے اندر 1 لاکھ بندہ مر گیا ہے. جنہوں دیا اخباروں کے اتنے فوٹو نہیں آدی اخباروں کے اتنے نام نہیں آتے. 1 لاکھ بندہ مریا. ایم کیو ایم نے گورنمنٹ کے سامنے ماریا کہ نہیں ماریا؟ ذرا ایماندار گواہی دو. اصلہ انہوں کہہ دیتا ہے تو پھر مجرم کون ہوئی؟ تو پھر مولویوں کا کیوں رتا لیا جائے؟ مولوی بڑے پھرنے بہت مولوی آ کے جب کرا بڑے پھر کے بعد پا جائے اب کرمی دیا پترا کتنے پاؤں والے یہودی اور یہودیوں کی نام نہاد گورنمنٹ جب ادھر فتنے باز جماعت کھڑیا ہو گئی پھر ادھر اٹھ پہ سنی تو سنی سڈیا ہوتی ہے بھیڑ چال کی ہوتی ہے. اصا مقابلے کا ایک ہی دا سوچیا کہ جو بھابیاں کرنا ہے نا اصا وہ کرنا شروع کر دیں. یہ نہیں سوچنا کہ جائز کرن دے نے کہ نجائز کر دے بیٹھا ہے. بھابی لک دی لا کے بیٹھے ہوں سنی پہلو لا دینا کیوں ہے نہ لائی تو مقابلہ کہ نہیں ہونا. وہ لائی بیٹھا ہے مڑ میں نہ لایا تو مینو کیا آخنا سنی ہو تو بھابی جا کے نکل جانا. بھابیاں بنائی لشکر فریبا سنی آخیا سا سنی جہاد کونسل بنا دیتی. تو میں پچھلے دن 2-4 دن ہو گئے نے میں کشمیر بارڈر کے اتنے تقریر کرایا نکیال مجاہدوں کے خلاف بولیا نہ پیاز مجاہدوں کے خلاف. میں کیا ہے کھکھر وٹا مارنے والی قوم آ ستے ہندوؤں مار کے واپس آ جاتے ہیں. ہندو اچ کے مسلمانوں دیا دھیاں بہنوں مار چکتے ہیں. ہزاروں دیا عزت لٹ لے ہیں. آلو مویا اصل مجرم ہوئی نے نام مراد جہے چھڑخانیاں کرتے ہیں فتنے فساد پاتے ہیں. خدا وحدہ شریف کی قسم ہے کشمیری عوام نکیال دی انہیں آخیا چشتی صاحب اسی تاری اس گل کا دین نہیں دے سکتے جہاں تسا مجاہدوں کے خلاف بولے جے. باقی تسا سچ آخیا ہے یہاں سڈا نک چ دم کیتا ہے گلیل کیتا ہے. سانو برباد کرنے والے اور مران والے ہوئی لوگ نے. حتیٰ کہ ہوں پناگ شریف کوٹلی تو اگے 31 دی پھر میرے کو تاریخ لی گئی. اس جلسے کے اندر پیر صاحب اور سکراندے نے بہت بڑا انہوں نے تاریخ لی گل دے کے لشکر فریبا بنی جڑی سراسر فتنہ سی فساد سی جہاد کے نام دے مسلمان ہندوستان اور کشمیریاں نو برباد کرنے والی سی. چھیڑخانیاں تے فساد کر کر کے ہندوؤں انگلوں دے دے کے انہوں نے مارن والی تب مسلمانوں کے گل پواؤن والی یہ جماعت سن. سڈے سنیا کی کیتا انہیں آخیا یار ویکو نا وہ جو ہوں لڑتے ہیں پہ تو جی اسی ہوں نہ بنائی تنظیم تو پھر یہ مقابلہ تو نہیں ہونا. یہاں بھی 2-4 کٹ دو اصلہ یہاں کو آ گیا اصلہ انہوں کو آ گیا. یہودیاں دی سازش پوری ہو گئی گورنمنٹ دی سازش پوری ہو گئی کی کہ دونوں دے ہاتھ اصلہ آئے تو جس مرضی چاہن ایک دوجے دے سامنے آ کے بندے مارنے شروع کر دیں. میں مثال دینا جب بچے دے ہاتھ خنجر پڑاؤ بچے دے ہاتھ تو ایک دوسرے بچے دے ہاتھ خنجر پڑا دو. نادان بچے نے انہیں کی کرنا ہے لڑ کے مرنا کہ نہیں مرنا. تو جے دوستی کرے تو پھر بچوں کے ہاتھ خنجر اور نوجوان بچے وہ جنہوں سمجھ کوئی نہیں انہوں کھڑ کھڑ کے گورنمنٹ انہوں دے اصلہ کسی نے خنجر کسی نے کلاشن کسی نے گن دے کے جی جہاد دے تو انہیں اٹھے آپس کے اندر گتھم گتھا ہو گئے. ایک دوجے دے بندے انہیں مار دیتے 2-4 انہیں ریڑھ دیتے. گورنمنٹ اٹھی تو پھر یہاں کا قانون آ گیا حرکت کے اندر پھڑ کے بندے چپ کے اندر سٹ دیتے. چلو جی ہوں بغیر زمان تو اندر ہو گئے. دہشت گردی خاص عدالت بنا دیتی دہشت گردی دیا لو جی یہاں دہشت گردی دیا خاص عدالتوں نے فیصلے کرنے نے کسی نے پھیلا دیتا کسی نے کچھ کر دیتا. مسلمانوں سنی ہاتھ کھول پہلا ویخ دشمن جڑا کام کر رہا ہے وہ جائز ہے کہ نجائز ہے. جڑا نجائز کام ہوے دشمن دے اس کام دی ریس نہیں کری دی. ادھر سپاہی صاحب ادھر ساری سنی تحریک اٹھ کلو
سپاہی صحابہ کے مقابلے میں وہی اصلہ گورنمنٹ نے انہوں پڑھا دیتا، گورنمنٹ نے انہوں پڑھا دیتا، بجائے اس کے گورنمنٹ خود تحفظ کر دی قوم کا، خود تحفظ کرنے دی بجائے گل ہتھیار خود دے دیتے بچوں کو۔ نتیجہ یہ نکلیا اج سلیم قادری صاحب تے نال انہوں دے 6 بندے شہید ہو گئے نے کہ نہیں ہوئے؟ ہو گئے نے۔ انہیں پتا جی کیوں کرائے نے گورنمنٹ نے؟ میں وحدہ اللہ شریف کی قسم اٹھا کے کہنا، ادھر ویکھو میرے کو حدیث ہاتھ چ رکھیاں، میں قسم کھا کے کہنا اگر گورنمنٹ دیا ایجنسیاں نے سلیم قادری نو نہ بنایا ہوئے نا میرا سر لا دے۔ میں تمہیں سچی کہا، اور فوج دے کمانڈر کی زیر نگرانی ہوتا جی سارا کچھ، ڈاکے فوج کی کمانڈر کی پولیس کی زیر حراست ڈاکے ہوتے کتنے ہاتھ ہوتی دیکھنا ہے، اور کیوں کیتے ہو تاکہ سنی امن نال بیٹھے سن، انہوں ہوں گھسیٹ کے وچ فسادات شریک کیتا جائے، سنیا گھسیٹ کے فسادات کی خاطر سلیم قادری صاحب نو قتل کیتا گیا ہے۔ مگر میں تمہوں سنیو آگاہ کریا جے، مت سمجھا جے سپاہی صحابہ تا دشمن ہے، مت سمجھا جے شیعہ تا دشمن ہے، مت سمجھا جے اہل حدیث تا دشمن ہے۔ جدو تسی لڑتے ہو تو گورنمنٹ دونوں پھڑ کے اندر سٹ دیے کہ نہیں، تو پھر سمجھ لو تا اصل دشمن گورنمنٹ پاکستان ہے، جیدا ہر کم اقوام متحدہ کے اشارے تے ہو رہا ہے، جیدا ہر قدم یہودیوں کے اشارے تے ہو رہا ہے، اور اقوام متحدہ کسی بھی دشمن نہیں، صرف اہل سنت و جماعت کی دشمن ہے۔ کیوں؟ اس واسطے یہودیاں نو پتا ہے اسلام دی کرن اٹھنی ہے تے سنیاں تو اٹھنی ہے، کیونکہ ایک سنی مذہب ہے جڑا ادب رکھدا ہے تے اے دے وچوں ہی کسے ویلے رب سونے نے محمود غزنوی پیدا کر دینے نے، انہاں دے وچوں کسے نے محمد